یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا اس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو اس کے بعد گروہ جنت کے اندر شامل داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ان کے درمیان حسد، ان کے دلوں میں بغض، عناد، نفرت نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین دو دو بیویاں جنت کے اندر عطا کرے گا. یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم. ان عورتوں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے ہڈی اور گوشت کے اوپر سے ہڈیوں کے اندر موجود گودے نظر آئیں گے، بالکل آئینے اور شیشے کی طرح پاک و صاف اور شفاف ہوں گی وہ عورتیں جو اللہ رب العالمین اس غصہ پی جانے والے آدمی کو تمام جنتیوں کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ رب العالمین اسے نوازے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، جابر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اوصنی، اے اللہ کے رسول وصیت کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. دوبارہ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پوچھا، پھر اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا. کہا غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. ابو الدرداء آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دو جو کام کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء غصہ نہیں کرنا. یہ غصہ ایسا عمل ہے کہ آپ چند سیکنڈ غصہ کرتے ہیں اور ممکن ہے اسی غصے کی وجہ سے آپ جہنم میں داخل ہو جائیں. لہذا اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے انا کے لیے غصے پہ کنٹرول کرو، غصے پر قابو کرنا سیکھو. جو غصے پہ قابو کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں. تو غصہ نہیں کرنا ہمیں اپنی انا کے لیے میرے بھائیوں. اچھا اگر کسی کو غصہ آ جائے، آج غصے کا دوا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کہ کوئی لا کر کے کوئی ٹیبلٹ کھا لو غصہ ختم ہو جائے، لیکن قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے. اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علموا یسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فلیسکت، تو وہ خاموش ہو جائے. اور اگر خاموش ہونے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہوتا ہے، رسول محترم سلیمان ابن سرد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی لڑائی کر رہے تھے اور بالکل لال پیلا ہو رہے تھے غصے سے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں اس کو ایک کلمہ بتا دوں تو ان کے غصے ختم ہو جائیں گے. وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا اگر آدمی پڑھتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اگر پھر بھی غصہ نہیں ختم ہوتا ہے، ایک تیسرا نسخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہیں تو آپ سو جائیے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ دوائے نبوی ہے. جناب محمد رسول اللہ نے یہ غصے کے علاج کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اگر وہاں نہ ختم ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، اگر غصہ نہیں ختم ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو آپ سو جائیے، آپ کا انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب آدمی غصہ کرتا ہے خاموش نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس ملک ہندوستان کے اندر غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 15% ہے. 15% لوگ غصے سے مر جاتے ہیں. غصہ زیادہ کرتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، لقوہ کی شکایت ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دنیا بھر کی بیماریاں جنم لیتی ہے. اگر ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو ہم بچانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں تو آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے. غصہ اگر آ جائے تو غصہ پہ کنٹرول کرو. نبی نے جو
فرمائی ہے وہ دعا پڑھو، غصے میں خاموش ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو سو جاؤ، انشاءاللہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نسخہ بتایا ہے۔ اب آئیے دین کے تعلق سے، غصہ کرنے کے تعلق سے، کہ دین کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو غصہ کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آپ دیکھیں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے وہاں شریعت غصہ کرنے کا حکم دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو مارو اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب دین کا معاملہ آتا تو اللہ کے رسول غصہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں لڑائی ہو گئی، باقا کہانی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے لڑ دوڑتے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے گھر چلے آئے، انہیں احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، عمر کے دروازے پہ جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، حضرت عمر دروازہ نہیں کھولتے ہیں، بھاگ کر کے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ اپنے کرتے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایسا اور کہا کہ اے ابو بکر ایسا لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سے لڑائی کر کے آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول سے ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے عمر کو تکلیف پہنچائی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے گیا، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، گھر کا دروازہ نہیں کھولا، میں بھاگ کر کے آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کو ہوش آیا، حضرت عمر نے سوچا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میرا بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ ان کی ضمیر زندہ تھی، بھاگ کر کے ابو بکر کے گھر پہ آتے ہیں، ابو بکر کو نہیں پاتے ہیں، انہیں یقین ہو گیا کہ رسول محترم کے دربار میں گئے ہیں۔ حضرت عمر ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، سہم کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، فتغیر وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ناراضگی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ابو بکر کہتے ہیں عمر کی غلطی نہیں ہے اللہ کے رسول، غلطی میری ہے۔ رسول محترم نے کہا کہ اے عمر، عمر کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو میری تصدیق کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ ابو بکر تھے۔ جب دنیا مجھے میری جان کے پیاسے تھے، لوگ میرے خون کے پیاسے تھے، مدد اگر کسی نے کیا تو سیدنا ابو بکر نے کیا۔ مکہ کے اندر نبی نماز پڑھ رہے تھے، دشمنان اسلام نے آپ کے گلے میں رسی ڈال دیا، رسی اتنا تیز کھینچا کہ نبی کی زبان باہر آ گئی، لوگوں کو پتا چلا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رسول محترم کا دفاع کیا جائے۔ بھاگ کر کے ابو بکر کے پاس آتے ہیں، ابو بکر سے کہتے ہیں تمہارے محبوب پر ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، رسول محترم کے پاس آتے ہیں، دشمنوں کو ڈھکیلتے ہیں، رسول محترم کو بچاتے ہیں۔ کافر رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ابو بکر کو پیٹنے لگے، اتنا پیٹا ابو بکر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، ان کے قبیلے والے اٹھا کر لاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ہوش نہیں آتی ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش آ گئی، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی ماں ام خیر سے پوچھتے ہیں رسول محترم کیسے ہیں؟ ان کی ماں ناراض ہو جاتی ہے، تجھے تیری فکر نہیں ہے، رسول محترم کی فکر کر رہا ہے۔ کہا امی جان مجھے رسول کے بارے میں بتاؤ ورنہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا گیا کہ وہ دار ارقم کے اندر موجود ہیں، ابو بکر چل نہیں پا رہے ہیں، زخموں سے خون سے لہولہان ہے، زخموں سے چور ہے، ام خیر کو کہتے ہیں ام جمیل کو لے کر کے آؤ۔ ام خیر اور ام جمیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب محمد رسول اللہ دار ارقم میں جاتے ہیں، اپنے پیروں سے چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن نبی کی محبت میں دار ارقم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ دو عورتوں کا سہارا لے کر کے جب دار ارقم میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، رسول محترم آگے نکلتے ہیں، ابو بکر کے بدن سے خون جاری ہے۔ رسول محترم نے ابو بکر کے زخموں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول رونے لگے، اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر رسول محترم کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، رسول محترم ابو بکر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
आगे बढ़ करके अबू बकर को अपने गले से लगा लिया। अपने गले से लगाने के बाद हजरत अबू बकर और रसूल मोहतरम मिल करके इतना रोए कि दारे अरकम के अंदर मौजूद सारे सहाबा रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा था उमर से, जब पूरी दुनिया मुझे झुठला रही थी तो अबू बकर से हमारी तस्दीक कर रहा था, पूरी दुनिया जान के पीछे पड़ी थी तो अपनी जान की परवाह न करके अबू बकर ने मेरी जान को बचाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुन करके अबू उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अब अबू बकर को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और रिवायत के अंदर है अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब तक अबू बकर जिंदा रहे किसी ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। रसूल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने कोई तकलीफ नहीं मेरे भाइयों पहुंचाई है। मेरे भाइयों चंद मिनट के अंदर एक और किस्सा बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने दीन के लिए शरीयत के लिए गुस्सा किया, यहाँ गुस्सा करना चाहिए था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना कुरैशन अहम्महुम शानुल मरअतिल मखज़ूमिय्यति लती सरक़त फ़क़ालू व मन युकल्लिमु फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू व मन यज़दरु अलैहि इल्ला उसामा इब्न ज़ैद हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ल्लमहु उसामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह सुम्मा क़ाम फ़ख़तब व क़ाल या अय्युहन नासु इन्नमा क़द अहलकल लज़ीना क़बलकुम व अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिम अश-शरीफ़ तरकूहु व इज़ा सरक़ फ़ीहिम अद-दईफ़ अक़ामू अलैहि हद व अय्मुल्लाहु लौ अन्न फ़ातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखज़ूमी कबीले की एक औरत ने चोरी कर लिया, वो बड़े खानदान की औरत थी। अब हक तो ये था, अदल व इंसाफ तो ये था कि इसके हाथ को काटा जाए, बड़े खानदान के लोग हैं। लोगों ने कहा अगर इस औरत का हाथ कट गया तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मामला पहुंचा नहीं है, अभी ये कबीले वाले मशवरा कर रहे हैं, कहा अब क्या किया जाए, किसका सपोर्ट लगाया जाए, किसकी हिम्मत है रसूल मोहतरम से इस बारे में सवाल करे और ये कहे कि इसका हाथ ना काटा जाए, पैसा लेकर के काम हो जाएगा। लोगों ने कहा कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकते हैं, वो उसामा इब्न ज़ैद है। अल्लाह के रसूल इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसामा इब्न ज़ैद दरबार रसूल में जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के रसूल मखज़ूमिया कबीला की मखज़ूम कबीले की एक औरत ने चोरी कर लिया है, अल्लाह के रसूल बड़े खानदान के लोग हैं, उसका हाथ ना काटा जाए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह गज़बनाक होते हैं। अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह या उसामा, ऐ उसामा इब्न ज़ैद, ऐ इब्न ज़ैद के बेटे, तुम अल्लाह के हुदूद के ताल्लुक से बात करने और सिफारिश करने के लिए आए हो। अल्लाह की कसम लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, कबीले मखज़ूमिया की बात तुम करते हो, उस मखज़ूमिया औरत की बात करते हो। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी कर लेती तो मैं उसका हाथ अपने हाथ से काट देता। अल्लाह के रसूल गज़बनाक हुए। पता ये चला कि अगर कोई दीन के मामले में मुदाहनत नहीं चलेगी, मुनाफिकत नहीं चलेगी, दीन के मामले में आपको गुस्सा होना है। हमारी औलाद बेनमाजी नहीं है, वहां पे गुस्सा करना है। नशे के रास्ते पे जा रही है, गुस्सा करना है। वक्त आए तो मार भी उसको सकते हो। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता है कि मैं अपनी बात को बढ़ाऊं। सिर्फ आप मेरे नौजवानों, जितने भी यहाँ पे मौजूद है, मेरी माओ और मेरी बहनों, सबसे यही गुजारिश है, ये वक्त है आजमाइश का, ये वक्त है सब्र का, ये वक्त है इम्तिहान का। आज हवा हमारे खिलाफ चल रही है, तूफान हमारे खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे मौके पे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरे बहनों, तमाम लोगों से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, ये नाचीज आपसे गुजारिश करता है कि आप अपनी अना के लिए गुस्सा ना करें। गुस्सा वहां करें जब दीन की बात आए, शरीयत की बात आए, रसूल की बात आए, किताब की बात आए, तो आपको गुस्सा करने का हक है। लेकिन जाती अना की बुनियाद पे आओ कि वो बजा रहा है तो मैं बजाऊंगा, वो पत्थर फेंक रहा तो मैं पत्थर फेंकूंगा, इसकी इजाजत मेरे भाइयों शरीयत नहीं देती है। इससे हमें दूर रखना है। अपने गुस्से को, अपने तैश को काबू करना सीखे। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जरूर भी जरूर मदद करेगा। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।